وہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہوں. تو یہ عالم دین ان کے والد گرامی قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ قاضی تھے، عالم دین، جید عالم دین. کیونکہ اس دور میں قاضی اس طرح نہیں ہوتا تھا جیسے آج کل امام لگا دیا جاتا ہے، قاضی کو بڑا کچھ پڑھنا پڑتا تھا. تو چمپانیر میں شیخ نصر اللہ حسینی قاضی تھے. گجرات ریاست کے سلاطین آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک لڑکا عطا فرمایا، نام رکھا احمد وجیہ الدین. 902 میں پیدا ہوئے اور ایک روایت ہے 910. چمپانیر میں پیدا ہوئے، پھر آپ موو ہو گئے احمد آباد میں. احمد آباد میں موو ہوئے، یہ تقریباً 148 کلومیٹر کا فاصلہ ہے چمپانیر سے احمد آباد. آپ کی پرورش ہونے لگی. وہ لوگ ماں باپ بھی بڑے عظیم ہوتے تھے، ان کے شب و روز کے اندر بچے کے لیے تربیت ہوتی تھی. لیکن شیخ وجیہ الدین رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے، یہ تکوینی ولی ہے. آپ نے ایک دن ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بچے کے دودھ پینے کا ٹائم کیا ہے. آپ نے دودھ نہیں پیا. دوسرے دن آپ نے پھر دودھ نہیں پیا. ماں بڑی پریشان، بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا. اسی وقت تیسرے ٹائم جب آپ نے کچھ اپنی کیفیت پہ غور کیا کہ اس وقت میری کنڈیشن کیا ہے، تو آپ بے وضو تھی. تیسرے دن آپ نے وضو کر لیا. وضو جب کیا تو بچہ دودھ پینے لگ گیا. آپ وہ ماں بھی ولیہ ہوتی تھی، کچھ ذہن میں آیا. آپ نے پھر تجربہ کرنے کے لیے ایسا کرا کہ جب بچے کے دودھ پینے کا وقت آیا، آپ نے وضو نہیں کیا، بچے نے پھر دودھ نہیں پیا. تو آپ سمجھ گئیں کہ یہ بیماری کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں یہ میرا بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ ماں میں جب آپ کا وضو نہیں ہوگا میں دودھ ہی نہیں پیوں گا. تو ماں بے وضو ہوتی تھی، بے وضو. یہ تو ہم نارمل حالت ہے لوگوں کی. تو پھر جتنا 2 سال آپ نے اپنی ماں کا دودھ پیا، تو والدہ ماجدہ ویسے تو خود ولیہ کاملہ ہیں، وہ احتیاطاً پھر وضو فرماتی. پہلے وضو فرماتی تب جا کے شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کو دودھ پلاتی. یار کیا برابری کرو گے تم علماء کرام کی، ان علماء کرام اور اولیاء کرام کی، کہ جن کی ماں نے 2 سال تک بے وضو دودھ نہیں پلایا، وہ باقی حالت میں بے وضو کھانا کیا ایسا پکاتی ہوں گی؟ نہیں، وضو رہتی تھی. اب آپ کی تعلیم جو ہے وہ شروع ہو گئی. پہلی تعلیم آپ کے والد گرامی شیخ قاضی نصر اللہ علوی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، آپ کی والدہ فرما رہی ہیں. لیکن جب آپ کی عمر 5 سال ہوتی ہے تو اب باپ جو ہے باپ سے بیٹے کم پڑھتے ہیں. 5 سال کی عمر 907 میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے داخل کر دیا. آپ نے قرآن مجید کو حفظ کیا. قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد اس دور میں تو گھر کی زبان ہی فارسی ہوتی تھی، اور چونکہ آپ قاضی کے بیٹے ہیں عربی زبان بھی آپ کو آ رہی ہے. لیکن اب آپ علوم و فنون پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے چاچا علامہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ زبردست عالم، معقول و منقول، اور آپ کے ماموں زبردست عالم. اس سے اندازہ لگاؤ کہ یہ گھرانہ کتنا بڑا گھرانہ تھا اس دور کا. آج کے 438 سال گزرنے کے بعد ہم ان کا نام لے رہے ہیں، تو خود سوچو کہ اس دور کے اندر یہ خاندان کتنا عظیم خاندان ہوگا. آج بھی ماشاءاللہ اس خاندان کے ثبوت جو ہیں پوری دنیا کے اندر. تو اپنے چچا سے اور اپنے ماموں سے علوم و فنون سیکھ لیے. اس کے بعد علامہ محمد بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے علم حدیث سیکھا. اور ہوش سنبھالتے ہی شریعت کے اوپر پکا علم، جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. سنتے جائیے یہ بات ہے، جو پڑھتے اس کے اوپر عمل کرتے. حلال و حرام کی گفتگو بچپن میں پڑھ لی. اس گفتگو کے اوپر جب آئے تو پتہ نہیں کیا ایک دن ذہن میں آیا، گھر کا کھانا چھوڑ دیا. شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ نے گھر کا کھانا چھوڑ دیا. 1 ماہ گزر گیا، 2 ماہ گزر گئے. روزہ رکھ رہے ہیں، اور جب کبھی بڑی شدید بھوک لگتی تو جنگل میں جاتے، پتے کھا لیتے یا کوئی وہاں کا پھل کھا لیتے. اب سارا دن جو بچہ پڑھتا رہے، رات کو عبادت کرے، کھانا وہ کھائے نہ ٹھیک طریقے سے پراپر کھائے نہ، کمزور تو ہوگا. آپ کے والد گرامی شیخ نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے توجہ دی. کہنے لگے بیٹے میں تجھے کچھ کمزور دیکھ رہا ہوں. انویسٹیگیشن کی تو پتا چلا کہ بیٹا گھر سے کھانا ہی نہیں کھا رہا. مجھے کہنے لگے وجیہ الدین بیٹے کھانا کیوں نہیں کھاتے گھر؟ جواب سنیے گا، ذرا جواب سنیے گا. عرض کرنے لگے ابا مجھے آپ کے کھانے میں شک ہے، مجھے آپ کے کھانے میں شک سا لگا. کہا بیٹے شک کیا لگا؟ کہا ابا آپ قاضی ہو، قاضی جج ہوتا ہے، جج کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آپ بازار سے جب گروسری خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نہیں جاتے، آپ کے ملازم جاتے ہیں.
وہ ملازم مجھے ایسے شک پڑتا ہے کہ جب وہ دکان سے سودا لیتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ قاضی کے نام کی وجہ سے دکان والا پیسے کم لیتا ہو یا پیسے ہی نہ لیتا ہو. تو مجھے اس سے لگا کہ آپ کا کھانا مکمل طور پر جو ہمارے گھر میں پکتا ہے آپ کے عہدے کی وجہ سے شاید اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی ہو اور وہ پراپر نہ آتا ہو. اب ذرا جملہ سنیے گا. آپ کے والد گرامی سید شیخ نصر اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے, کہنے لگے بیٹے آج تک ایک لقمہ حرام کا نہ میری باڈی میں آیا ہے نہ ہمارے گھر میں کبھی آیا. کہا ابا آپ اتنی دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو؟ جواب سنیے گا. شیخ وجیہ الدین شتاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ابا آپ اتنے دعوے سے کیسے کہہ رہے ہو کہ ایک لقمہ حرام کا نہیں آیا؟ کہنے لگے بیٹے اگر کھانے پہ میں دھیان نہ دیتا ہوتا تو اگر میں کھانے پہ دھیان نہ دیتا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ تیرے جیسا بیٹا مجھے عطا نہ فرماتا. اس لیے یہ ولیوں کا سلسلہ جو شروع کیا ہے کھانے پہ دھیان. لقمہ کیا جا رہا ہے؟ ایک لقمے کا 40 دن تک باڈی کے اندر اثر رہتا ہے, ایک لقمے کا. تو شیخ وجیہ الدین بچپن ہی سے بجا نام رکھا آپ کا, سبحان اللہ. وجیہ الدین اس میں بمسمہ دین کی سر بلندی ہے یہ, اور دین کو سر بلند کرنے والی قوم کے سردار ہیں, صحیح نام رکھا. 907 سے 935 ہجری تک آپ نے علوم حاصل کیے, یہاں تک کہ 60 سے زیادہ علوم میں دسترس حاصل کر لیا. 60 سے زیادہ علوم کیا. علامہ امام الدین محمد تارمی رحمۃ اللہ علیہ